باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ صدق امام شب 7 ربیع الاول کی مجلس اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے ماشاءاللہ رات کے 11 بج رہے ہیں اور پورا امام بارگاہ بھرا ہوا ہے اور میں نے مجلس کا آغاز ایک خواہش سے ایک آرزو ایک تمنا ایک وش جو ہر شیعہ کی کہیں کا ہو گوتم پوری کا ہو ہندوستان کا ہو کسی ملک کا کوئی زبان بولتا ہو اگر شیعہ میں حیدر کرار اس کی یہ خواہش آج 1200 سال سے کہ کاش میں کربلا میں مرا نہیں ہے پوچھ رہا ہوں آج آپ کی یہ خواہش نہیں ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا میں بھی امام کی مدد کرتا یہ خواہش امام نے رکھی کسی اور نے نہیں رکھی ہماری ساری زیارات اور ساری دعائیں نص معصوم ہیں اس کے پیچھے کسی مولوی یا مجتہد نے لکھی ہوئی نہیں سب کے پیچھے نص ہے یہ ہمارے چھٹے امام کی زیارت ہے کہ امام نے 118 ہجری میں جب لوگ مولا حسین کی زیارت کو گئے تھے اللہ ہم کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ تو جب زیارت کر کے واپس آئے تو امام سے کہا مولا ہم آپ کی جد کی زیارت کر گئے اس وقت کربلا ایسا نہیں تھا کربلا ایک جنگل تھا اور صرف خاص لوگوں کو معلوم تھا آ کے کہا مولا ہم گئے اور آپ کے جد کی زیارت کر کے آئے تو امام نے پوچھا کیا کیا جا کے تو کہا خود گریہ کیا ماتم کیا روئے سلام کیا تو امام نے کہا ایسے مت کرو اب جب جانا تو میرے جد کو ایسے سلام کرو یہ زیارت وارثہ کا بتا پوری زیارت بتائی کہ اس طرح جاؤ اور جا کے پڑھو تو کہا مولا اگر ہم کو موقع نہیں ملے ہم یہیں سے پڑھ سکتے ہیں تو کہا جہاں تم ہو اگر تم یہ زیارت پڑھو گے تو اللہ وہی اجر دے گا جیسا قبر حسین پہ کھڑے رہے اس کے بعد اس زیارت میں یہ ایک زیارت ایسی ہے مولانا حسین کی کئی زیارت ہے یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ جس میں صرف جو شہید ہوا ان کی زیارت ہے جیسے زیارت عاشورہ ایک نارمل زیارت ہے شہداء کربلا کا الگ سے نہیں ہے مولا عباس الگ سے نہیں ہے جناب علی اکبر الگ سے نہیں ہے عاشورہ ایک زیارت ہے یہ ایک امام حسین کی زیارت نیمہ شعبان کی زیارت ہے روز عرفہ کی زیارت ہے کوئی زیارت کو الگ الگ نہیں کیا گیا صرف یہ ایک زیارت ایسی ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا امام حسین کی الگ ہے جناب علی اکبر الگ ہے شہداء کربلا الگ ہے مولا عباس الگ ہے 4 زیارت کو ملا کے ایک زیارت ہے اور کہا کہ یہ زیارت کے لیے کہا گیا کہ 70 فضیلتیں اس میں عربی میں جب بھی لفظ 70 استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا 70 لاکھ فضیلتیں بھی ہو سکتی یہ زیارت رزق کے لیے یہ زیارت تمہاری لائف کا اگر مردے پہ پڑھو خلوص کے ساتھ اگر زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو لیکن میں اپنی زبان سے پڑھا تو کبھی زندہ نہیں ہوگا سید مرتضیٰ جیسی شخصیت پڑھے تو زندہ ہوگا پاک زبان ہوگی تو زبان میں اثر ہوگا رزق کے لیے بیماری کے لیے پریشانی کے لیے حاجات کے لیے موت سے بچنے کے لیے بہترین زیارت
مولا حسین 5 منٹ کی زیارت ہے, but this زیارت can change your life. تمہاری لائف بدل سکتی ہے. میں یوتھ کا بول رہا, اسٹوڈنٹس کا بول رہا, اس کی عادی بنا یہ زیارت. اس زیارت کا جملہ ہے شہدائے کربلا کی زیارت. چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کے ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ فیا لیتنی کنتو, کاش یہ تمہارے دل کی جو آرزو ہے یہ آرزو پوری ہو. آپ بڑی آسانی سے سن لیں کہ دل میں خواہش نہیں ہے, ورنہ فائدہ کیا یہ زندگی دہلی میں یہاں گزار. آپ اسی لیے دنیا میں آئے کہ دہلی میں رہیں, پیدا ہو, زندگی گزارو اور یہاں سے چلے جاؤ. اس لیے ہم آئے دنیا میں, اس لیے نہیں آئے. ہمارے پیچھے ایک مقصد ہے, ایسا مقصد. آپ انصاف سے بولو, اگر تم ایمان کی نصرت کے لیے جاؤ گے وہ فائدہ ہے, یا اپنی زندگی ایسی گزار کے چلے جاؤ, ورنہ یہاں دہلی کے کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا, پھر ہزاروں سال یہیں رہنا پڑے. اس کے برعکس اب پھر چھٹے امام کا جملہ کہ جو بھی اپنے دل سے پوری, ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. معصوم امام یہ بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ دل کی گہرائی سے یہ کہو فیا لیتنی کنت, کاش میں کربلا میں ہوتا, تو کہا کہ وہ مر بھی جائے گا اور میرا بیٹا ظہور کرے گا تو اس کو لہد سے اٹھائے گا, لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. آپ کتنا ایزی لے رہے اس بات کو. بابا یہاں رہنا کیا ہے, یہاں یہ زندگی کیا ہے, یہ زندگی تو ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہوگی. تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا کتنے ہوں گے, اس لیے کہ کربلا اور ہونے والی ہے. جو کربلا ہو گئی 61 ہجری میں وہ تو ہو گئی, ایک کربلا اور ہو, مولا حسین واپس آئیں گے. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات, رجت, عقیدہ رجت, پورا شاہ میں پڑھو, قرآن سے رجت, سارے معصومین کی واپسی ہے. اور زیارت اربعین ابھی آپ نے پڑھی ہے, زیارت اربعین کے دن. تو زیارت اربعین میں ہم یہ کہتے ہیں, اس کے آخری حصے میں جاؤ, آخری حصے میں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ واپس آنے والوں میں آپ ہوں گے. زمانے کے امام کے ظہور کے بعد, جب انشاءاللہ امام زندگی گزارنے کے بعد جب امام کی شہادت ہوگی تو امام کو غسل کون دے گا, کفن کون پہنائے گا, نماز کون پڑھائے گا. مولا حسین واپس آنے والے. عقیدہ رجت, اس ٹاپک کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, میں ذمہ داری سے بڑا what I'm saying, I'm responsible. رجت ایک ایسا ہمارا عقیدہ ہے. تو امام چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا نصرت امام ہم کیسے کریں, تو کہا جب میرے بیٹے کا ظہور ہو جائے, اس کے بعد جب میرا جد واپس آئے تو اس وقت تم کو لشکر میں شامل کیا جائے, اور جب تم لشکر, تو کتنے لوگ رہیں گے, تو کہا لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے. تو کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے, یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے. تو کہا جو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا ہے فیا لیتنی, آپ کو یقین نہیں آ رہا, شیخ عباس خمی کی مشہور کتاب مفاتیح الجنان سب کے پاس ہے نا. مفاتیح میں دعائے ندبہ ہے, دعائے ندبہ کے فوراً بعد ایک اور دعا ہے جو بڑی مشہور اور ریکمنڈڈ دعا ہے, دعائے عہد. پڑھا ہے دعائے عہد, جس میں 3 دفعہ مار کے بولتے ہیں الجل یا مولا یا صاحب, وہ والی دعائے عہد میں ہم کیا کہتے ہیں, جا کے دیکھو ترجمہ, سب کے پاس ٹیلیفون کے اوپر دعائے عہد ہے, اس کا ٹرانسلیشن دیکھو. ہم دعائے عہد میں اپنے امام سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے ہم اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کریں گے اور اپنی لحد سے, گریب سے نیزے کو لے کے اٹھیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. دعا ہے سند, موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے. لیکن کون شامل ہوگا امام کے لشکر میں, اب یہ سوال اب تک خاموش تھے ہم, کوسچن مارک لیجیے, کون شامل ہوگا؟ وہی شامل ہوگا جو حسین کی سیرت پہ عمل کرے گا. وہ شامل نہیں ہوگا جو گوتم پوری میں اپنی مرضی سے زندگی گزارا. اگر میں گوتم پوری بول رہا تھا, اس کے لیے صرف نہیں بول رہا, میری عادت ہے کہ جہاں پڑھتا ہوں وہاں کا بولتا ہوں.
مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری مجلس لائیو جاری میں گلوبل میسج کون جائے گا حسین کے لشکر؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میں جاؤں. حسین کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے کنڈیشنز ہیں، ان کنڈیشنز کو اپلائی کرو، اس کے بعد ہی حسین کی آرمی میں جوائن کرو گے. کیا سوچ رہے آپ؟ حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے تو کس سے ملاقات ہوگی؟ مولا عباس سے، علی اکبر سے، شہدائے کربلا سے. تم ساتھ ہو گئے. اس وقت لشکر میں مولا عباس کے ہاتھ میں علم نہیں ہوگا، امام زمانہ کے ہاتھ میں علم ہوگا. لشکر علم امام کے ہاتھ میں ہوگا، امام علمدار ہوں گے مولا حسین کا لشکر. آپ سوچو اتنے لوگوں سے ملاقات ہے. اگر حسین کے لشکر میں شامل ہونے کا آنر کیا ہے پتہ ہے؟ کیا آنر مولا نے دیا ہے؟ چھٹے امام کے بعد سے سارے معصومین جو شہدائے کربلا کو سلام کرتے ہیں کیا کہہ کے کرتے ہیں؟ بیبی انت و امی تبی. کہ شہدائے کربلا میرے ماں باپ فدا تمہارے ہو. یہ عزت ہے، یہ آنر ہے. لیکن کس کو ملنے والا ہے؟ جو امام کی بات سن کے اپنی زندگی کو گزارے گا. اگر میں اپنی مرضی سے لائف کو گزاروں گا یہاں پہ تو you're not going to get anything. I'm very open to my youth. میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں اپنے یوتھ کو کہ اگر تم اپنی مرضی سے یہ لائف گزارو گے تو you're not going to get it. I'm not going to get it. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ حسین کے پاس آئے تو ٹوٹل سرنڈر کر کے آنا ہے. حسین کے پاس آئے تو غرور و تکبر کو چھوڑ کے آنا ہے. حسین کے پاس آئے تو پیسے کی محبت چھوڑ کے آنا ہے. حسین کے پاس آئے تو حلال کھا کے آنا ہے. حرام کھاتے رہو گے تو کیا حسین کے لشکر میں جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے. اور یہ مت بولے یار کیا فرق پڑتا میں نہیں گیا تو میں دہلی میں تو بڑے آرام سے ہوں، بڑا گھر ہے، فیملی ہے، بزنس ہے، جاب ہے، I'm fine. تو یہ کتنے سال کی ہے؟ 60 70 80 90. 60 کے بعد تو سب بونس میں ہے نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے نا. اس کے بعد کیا ہونا؟ کتنے سال؟ 80 90 میکس. دین آپ کو واپس جانا ہی ہے، اس جگہ پہ جانا ہے کہ جہاں کبھی جانا پسند نہیں کرتے. شکر کرو میں موت کی بات کچھ نہیں کر رہا، لیکن گھیر کے لا سکتا ہوں. نہیں میں نہیں کرتا، میں نہیں کرنا چاہتا. موت ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے ڈرائی نہیں کر سکتے. اگر کوئی اپنے بھائی کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ حسین کے لشکر میں شامل ہوگا. اگر میری بات اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، اس سے نہیں ہے، میں اس سے بھی قطع تعلق کیا ہوں، اس سے بھی قطع تعلق کیا ہوں، بول رہا ہے کہ میرا تو کاروبار چل رہا ہے. جائے گا امام کے لشکر میں، سب سے پہلے چیز وہ چیک کرو کہ میں کیا کیا چیزیں کر رہا جس سے حسین راضی ہو رہا. اگر مولا حسین راضی نہیں ہے تو کوئی نہیں. سارے اعمال ایک طرف ہے، رضا حسین ابن علی ایک طرف. اگر رضا حسین ابن علی کے تو کچھ نہیں ہے. یہ ذہنوں سے نکالو کہ میں پرفیکٹ ہوں، یہ ذہنوں سے یہ غفلت کو نکالو کہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عزاداری کرتا ہوں. صرف نماز روزہ عزاداری اسلام نہیں ہے، پورا اسلام کا پیکیج ہے جس کو حسین نے بچایا ہے. ایک چیز نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھنا. تو اس میں وہ چیک کرو کہ میرے ڈے ٹو ڈے لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں کون سا ایسا عمل کر رہا ہوں جس سے میرا مولا حسین مجھ سے راضی ہو. ایک دانہ بھی پیٹ میں رہے گا حرام تو تم نہیں جاؤ گے. رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرو گے تو نہیں جاؤ گے. عذاب ہے عذاب اگر رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرو. اللہ زندگی کے رسی کو کاٹ دیتا ہے. اتنا خاموش ہو رہے، زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا ہے، رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ تو دنیا میں ہے، اور مرنے کے بعد آپ بولیں گے چھوڑو، مرنے کے بعد کیا کرنا. کس نے دیکھا
کس نے دیکھا نہیں. تمہاری زندگی یہ نہیں ہے، تمہاری ریئل لائف وہ ہے. اصل زندگی تم کو وہاں ہے. جو تم جلوے دیکھو گے معصومین کے، وہ وہاں دیکھو گے، یہاں نہیں. وہ اصل لائف ہے. اگر وہ لائف نہیں ہوتی تو میسم زبان نہیں کٹواتا. وہ لائف نہیں ہوتی تو سلمان خواہش نہیں کرتا کہ مجھے موت کب آئے گی. وہ لائف نہیں ہوتی تو شہدائے کربلا چاہ کے جنگ لڑ کے اپنی جانوں کو نہیں دیتے. شہدائے کربلا نے جان دی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ قرآن میں اللہ بول رہا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، رزق ہے. جو فی سبیل اللہ مرتے ہیں. اور جب یہ آیت کربلا والوں کے سامنے آئی تو آیت کو لہجہ دے دیا، چلنا سکھا دیا. میں کیا بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ سارے شہدائے کربلا کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور مرکز یقین حسین تھا جو اذن دے دے کے زندگی باقا تھا. کربلا میں زندگی باقی گئی ہے. آج وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے کربلا والوں کا ساتھ دیا. تو ایک چیز یاد رکھو، وہ چیز کو چیک کرو، اپنے یقین کو اپنے بلیف کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ مجھے امام کے لیے کام کرنا ہے. روز اب آج 6 ربیع الاول ہو گئی، کم از کم آج دعا کر لو تابوت کو پکڑ کے کہ مولا یہ پورا کمنگ ایئر میں ویسے زندگی گزاروں جیسا آپ چاہتے ہیں. کیوں خاموش ہو گئے؟ ایسے زندگی گزاروں جیسا آپ چاہتے ہیں. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ آ جائے کہ I didn't do anything in my life، یہ ہمیشہ بولنا I didn't do anything in my life، میں نے کچھ نہیں کیا زندگی، I didn't do anything. اسی لیے حکم ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کو یاد رکھو. کیوں بھولو نیکی کر کے؟ اگر نیکی کو کر کے تم یاد رکھو گے تو کبھی استغفار نہیں کرو گے. اگر گناہ یاد رہے گا تو تم استغفار کرو گے. بھول جاؤ نیکی کر کے. آلویز یہ معصومین کا طریقہ جو میں بول رہا ہوں. I didn't do anything more. میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا اپنی زندگی میں. ہمیشہ یہ بولو کہ میرا دامن خالی ہے. کبھی یہ مت بولو کہ میں نے بہت کچھ کیا، ڈونیشنز دیا، اتنی نمازیں پڑھی، اتنے لوگوں کی مدد کی. سب بھول جاؤ. پتہ نہیں کتنی ریاکاری تھی وہ کام کرنے میں، کتنا لوگوں کو بتانے کے لیے کام کیا ہے. دوستو محرم ختم پہ ہے. اب تم اپنے آپ کو ریویو کرو کہ 2 مہینے 6 دن میں میری زندگی میں چینج کتنا ہے. آپ بولے کہ میں کیا چینج کروں، I'm perfect. تم پرفیکٹ سمجھ رہے تو سب سے بڑے گناہگار تم ہو. کبھی چیز کو سمجھنا چاہیے تھا پرفیکٹ، وہ نہیں سمجھا. سلمان کو سمجھنا چاہیے، بوزر کو سمجھنا چاہیے، وہ نہیں سمجھا. جب تک تمہارے پاس یقین نہیں آئے گا نا، یقین سب سے بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا، سب سے بڑی نعمت یقین ہے. اگر ایک بندے کے بعد بلیو، تمہارا فیتھ اسٹرانگ ہونا، اور امام علی کی محبت کے علاوہ کسی کے پاس یقین آتا نہیں. میرے اوپر ایک واقعے کا پریشر ہے کہ وہ واقعہ پڑھو. اگر یوٹیوب پہ سنا ہوا ہے آپ کا میری کسی مجلس میں، لیکن آج میں دوسرے طریقے سے پڑھا. بڑا پریشر ہے اس واقعے کہ یہ واقعہ یہاں پڑھو. یہ واقعہ ہے 60 ہجری کا، 60 ہجری. ابھی کربلا نہیں ہوا. ابن زیاد کے دربار میں میثم تمار کو لایا گیا. میثم تمار زنجیروں میں جکڑا ہوا، آنکھیں ابن زیاد کے پیروں میں کھڑے ہوئے سامنے. ابن زیاد نے کہا کہ میثم حکومت میری ہے، یہاں علی نہیں کرتا. میثم نے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ابن زیاد، میں پیدا اس ذکر کے لیے ہوا. میں بہت آہستہ پڑھا، صرف یقین بتانا چاہ رہا کہ یقین کیا ہے. تو اس وقت اس واقعے کا بڑا پریشر تھا. میں بہت اختصار کے ساتھ پڑھ کے ختم کروں، صرف یقین کو بتا، یقین آ جائے. اس کے بعد اس نے
ابن زیاد نے اشارہ کیا اپنے وزیر کو کہ خیر میں سے اس قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں زنجیروں کی جھنکار ہوئی، ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا، آ کے میثم تمام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ میثم نے ایسا دیکھا، دیکھ کے کہا مختار تم کو نہ لیا ہے؟ تو مختار نے کہا کہ میثم آپ؟ تو مختار کو دیکھ کے میثم نے کہا مختار مبارک ہو، تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ ابھی کربلا نہیں ہوا، میں تیزی سے جا رہا اس وقت، پریشر تھا اس لیے میں نے پڑھا، ابھی کربلا نہیں ہوا۔ مختار نے کہا میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا؟ تو میثم نے کہا کہ ہاں تم لوگ اس سے بدلہ۔ آپ امیجن کرو یقین کا کیا حال ہے، دونوں قیدی ہے، سامنے ابن زیاد ہے، اور ابھی کربلا نہیں ہوا، کربلا نہیں ہوا۔ 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ ابن زیاد نے جیسے ہی سنا کہ یہ قیدی میرا قاتل، اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ابھی مختار کے سر کو خراب کر دے۔ جلاد خنجر لے کر پلیز صرف یقین بتا، خنجر لے کر آ گیا اور مختار کے گلے پہ رکھ دیا۔ مختار نے پلٹ کے میثم کو دیکھا، دیکھ کے کہا کیا بولتے ہو یار، اب تو موت آ گئی۔ تو میثم نے اسی میری طرف دیکھا، میثم نے اسی ٹون میں اسی لہجے میں یہ کہا کہ مختار تم قاتلان حسین سے بدلہ لو گے۔ جب یہ کہا تو ابن زیاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا یہ میرا قاتل، پکار کے کہا جلاد کو کہ ابھی سر قلم کر دے۔ دوستو گلے میں خنجر آ گیا، چند لمحے ہیں، فیو سیکنڈز، زندگی اور موت کی، موت اور حیات میں چند سیکنڈز ہے۔ ایسے موقع پہ اچھے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائے کہ پتہ نہیں کیا سنا تھا مولا سے۔ اب مختار نے پلٹ کر میثم کو دیکھ کر کہا اب کیا کہتے ہو، what can you say now؟ خاموش ہو گئے یار، انگلش کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں اس نے انگلش میں نہیں بولا، وہ بھائی بولتا what can you say now؟ تم اب کیا بولو گے؟ اب میثم کا یقین معراج پہ چلا گیا، پلٹ کے کہا اس نے کہا ہے جو لوح محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے۔ یہ یقین ہے، اتنا یقین ہے میرے پاس، کیا یقین ہے؟ مولا بولے داڑھی چھوڑو، مجھے چھوڑنا نہیں ہے، یقین نہیں ہے نا، بولا یا نہیں بولا کیا فرق پڑتا۔ اس کے بعد بس یہ جملے ختم ہوئے، دربار کے دروازے پہ یزید کا پوسٹمین کھڑا ہوا تھا خاصد، اس نے پکار کے کہا ابن زیاد خط کا منہ دینے سے پہلے خط پڑھ گیا۔ سیدھا خط آیا، اب سننا غور سے، خط آیا جیسا بھی خط تھا، ابن زیاد نے وہ انویلپ کو وہ لفافے کو چاک کیا، خط نکالا۔ اب مجلس کے بعد یہ نہیں پوچھنا لفافہ تھا اس زمانے میں یا نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ خط لیا، ابن زیاد خط پڑھنے لگا، نیچے سے میثم تمام نے پکار کے کہا ابن زیاد نے بتاؤ کیا لکھا ہوا؟ You want me to tell you؟ اس نے لکھا ہوا تھا، یزید نے لکھا تھا ابن زیاد، ایک وزیر نے مجھ سے سفارش کی ہے مختار جس حالت میں سے چھوڑ دے۔ دوستو اب تک تو بات سمجھ میں آ گئی، میثم کا یقین، میثم کا یقین، میثم کا فیتھ، میثم کا بلیف کتنا اسٹرانگ تھا۔ 1% اگر میرے پاس آ جائے میں گوتم پوری میں آسمانوں میں چلے جاؤں۔ 1% بھی اگر میرے پاس آ جائے، یہ یقین ہے۔ آپ نے غور کیا اگر یہ پوسٹ مین 5 منٹ دیر سے آتا تو مختار کا ختم ہو جاتا، میثم جھوٹا ثابت ہوتا نہیں۔
لیٹ آتا، پہلے آتا 5 منٹ، تو میسم کا یقین لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا؟ اب یہ وہی کرے گا جو وقت کا مالک ہو۔ علی ایسے اپنے چاہنے والوں کی عزت کرتا ہے۔ If you trust your imam, if you trust your imam، میرا یہ جملہ میرا یوتھ غور سے سنیں، if you trust your imam، if you trust your imam، امام always تمہاری مدد کرے گا۔ امام کا جملہ کہ تم یقین تو کرو، میری ذات پہ یقین کرو، آج کے دور کے امام پہ ایسا یقین کرو کہ کوئی تمہاری مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو مصیبت دور نہیں ہو سکتی اگر یقین تمہارے پاس آ جائے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دوستو۔ ایک اور واقعے سے آپ کو یقین سمجھا کے اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا، کیسا یقین کا کیا، اور اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، نبی موسیٰ دنیا میں آئے، جیسے ہی آیا ہنگامہ مچ گیا، فرعون نے 70,000 بچوں کو مارا تھا۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنو، آپ سب جانتے ہیں، وہ پورے ڈیٹیل میں نے چھوڑ دی۔ نبی موسیٰ کی پیدائش سے پہلے فرعون جو اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اس کو نجومیوں نے جا کے کہا کہ فرعون ایک بچہ، خواب دیکھا تھا، ایک بچہ آنے والا، پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے یہ اتنا پوچھا، پیدا ہو گیا یا ہونے والا ہے؟ کتنا ڈر ہے۔ فرعون کو بھی زندگی سے بڑی محبت تھی، موت نہیں چاہتا تھا فرعون۔ اس نے کہا پیدا ہونے والا ہے، پیدا ہو گیا؟ تو نجومیوں نے کہا نہیں، پیدا نہیں ہوا، ہونے والا ہے۔ تو اچھا ہونے والا ہے، کیسا ہوگا میں دیکھتا ہوں۔ اس نے پوری کوشش کی۔ بہت انٹرسٹنگ واقعہ، غور سے سنو، یقین کیا، 70,000 بچوں کو ذبح کیا۔ ایون اگر ایک دن کی بھی کوئی پریگننٹ عورت، ایک دن کی بھی پریگننسی تھی، اس کو بھی ضائع کر۔ اور نجومیوں نے آگے کہا فرعون آج کی رات وہ بچہ ماں کے شکم میں آنے والا ہے۔ اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے ایسی سیکیورٹی لگا دی کہ سارے مردوں کو شہر سے باہر کر دیا، عورتیں اکیلی رہ گئی شہر میں، کوئی مرد عورت کے قریب نہ جائے، پورے مردوں کو عورتوں سے نکال دیا گیا۔ دوستوں کتنے بھی دروازے بند کر دو، اگر اللہ چاہے، یہ یقین یہ چیز کو پتا کرو۔ تم اس علی کے ماننے والے ہو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹ بھی جائیں میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ یقین کو بنا کر تو اس نے کیا کیا، سارے مردوں کو باہر کر دیا۔ لیکن وہ اسباب بنے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ سیکیورٹی پہ جناب موسیٰ کے والد اور ماں سے ملاقات ہوئی اور جناب موسیٰ پیٹ میں آ گئے۔ صبح نجومیوں نے آگے کہا فرعون I'm sorry، تیری ساری سیکیورٹی فیل ہو گئی، بچہ ماں کے شکم میں آ گیا۔ اب کیا تھا، ہنگامہ مچ گیا۔ فرعون نے پھر چیک کروایا، موسیٰ کی پریگننسی کو اللہ نے چھپا دیا۔ وہی تو میں کہہ رہا، اگر تم اس پہ بھروسہ کرو گے ہر وجہ سے تم کو بچا لے گا۔ 9 مہینے تک بچا لیا، اس کے بعد ولادت موسیٰ ہو گئی۔ جیسے ہی نبی موسیٰ کی ولادت ہوئی، بچے کو چھپانا تھا، ماں گھر میں پریشان۔ ایک دن گھر میں موسیٰ 1 دن کے تھے یا 2 دن کے، رونے لگے۔ بچے کی رونے کی آواز پڑوسیوں نے سنی، وہاں کی عورتوں نے جا کے رپورٹ کر دی کہ اس گھر میں بچہ ہے۔ پوری سیکیورٹی آ گیا، پوری سیکیورٹی آ گیا موسیٰ فرعون۔ اب ماں گھبرا گئی، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ آ کے انہوں نے ناک کیا، جیسی ناک کر کے سیکیورٹی والے اندر گھسے، سامنے تندور جل رہا تھا۔ مادر موسیٰ نے موسیٰ کو تندور میں پھینک دیا، آگ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اب پورا چیک کیا، کہیں نظر ہی نہیں آیا، آگ کی طرف ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس آگ کو اور بھڑکا دیا، اور تیز ہو گئی، چلے گئے کہ آگ میں تو بچہ نہیں ہوگا۔ اب مادر موسیٰ نے ان کی بہن کلثوم سے پوچھا کہ کہاں ہے موسیٰ؟ تو کہا مجھے کیا ہوگا؟ اتنے میں موسیٰ کی آواز اس آگ میں سے بچے کی رونے کی آواز ہے۔ پہنچ کے مادر موسیٰ نے اس آگ میں سے بچے کو نکالا، کچھ نہیں ہوا تھا، آگ کی جو تاثیر تھی اس کو ختم کر دی تھی۔
یہی چیز تو ہم بھی کہتے ہیں. وہ موسیٰ کے لیے حکم الہی آیا تھا، آج ہر وہ آگ کے لیے حکم الہی آتا جس پہ مولا عباس کا عالم گزرتا. آج بھی آگ کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، کوئی چیز ہے لیکن جلاتی نہیں. ہوا کیا اس کے بعد؟ موسیٰ نے اب مادر موسیٰ اب یقین ان کو وحی کیا، اللہ جبرائیل نہیں آیا، وحی کہ تم اس بچے کو ایک باکس میں رکھ کے صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر، ہم تم کو بہت جلدی ملائیں گے. آپ سوچو 3 دن کا بچہ، اس کو پانی کے حوالے کرنا ایک ماں کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اتنا یقین تھا کہ اگر اللہ بول رہا تو اس پہ پورا کرے. یہ یقین کو پیدا کرو. اب آگے بڑھ کر سنتے جاؤ. نبی موسیٰ کی ماں کارپینٹر کے پاس گئی جو باکسز بناتا تھا، اس کو جا کے کہا مجھے باکس چاہیے. اس نے پوچھا کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس میں بچے کو رکھ کے پانی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں فرعون سے بچنے کے لیے. اس نے کہا یہ تو $1000 دے گی، فرعون تو 10,000 دے گا، جا کے رپورٹ کر دوں گی میں. وہ سیدھا گیا فرعون کی سیکورٹی والوں کے پاس، جا کے کہا کہ بچہ ہے. وہ بولنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا. اب وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے دھکا مار کے اس کو باہر نکالا. وہ یہ سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے جسے فرعون ڈر رہا. آپ سوچو خدا ہے لیکن ڈر رہا، کیا بول رہا ہے؟ دنیا کا خدا ایسا ہوتا ہے. تو باکس بنا کے دیا. آپ دیکھ رہا باکس میں موسیٰ کو رکھ کے ریور نائل، مشہور دریائے نیل، اس کے حوالے ماں کر رہی، لیکن دل تڑپ رہا کہ ہاں یہ میرے بچے کا کیا ہوا. کتنی بڑی بات، یقین کتنا تھا. اور اللہ کا وعدہ کہ میں تم کو ملاؤں گا. اس میں رکھ دیا، باکس کو بند کر دیا، پانی کے حوالے کیا. جیسے ہی پانی کے حوالے کیا، اللہ نے کہا میں نے ہواؤں کو حکم دیا اور پانی کو حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ ہواؤں کو حکم دیا کہ پانی تیز ہو جائے. پانی سے کہا کہ اپنے دامن میں لے لے اور اس صندوق کو احتیاط سے لے کے چل. ادھر فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام نفیسہ تھا. اس کو وائٹ پیچز کی بیماری آ گئی تھی. خدا کی بیٹی تھی، وائٹ پیچز آ گئے تھے. وائٹ پیچز آ گئے. اس نے سارے ڈاکٹرز کو بتایا. تو اس وقت کے ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ پانی میں سے ایک اللہ کی مخلوق ملے گی جس کا لباب دہن اگر لگاؤ گے تو اس کی شفا ہوگی. تو اس نے کیا کیا تھا، دریائے نیل کے پاس ایک محل بنوایا، پیلس، اور اس میں زن فرعون، جناب فرعون کی جو وائف تھی آسیہ، وہ رہتی تھی نفیسہ کو لے کے. اور باہر سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے تھے کہ ان حکم تھا کہ جو چیز تم کو ملے یہاں پہ تم جو ہے لا کے اندر دینا. اچھا اللہ نے، اب دیکھو اللہ اسباب کو کیسے پیدا کرتا. صندوق جا رہا تھا کہیں اور، اللہ نے حکم دیا ہوا کو کہ سیدھا اسے محل کی طرف لے کے چلو. اور سیدھا وہ محل کی طرف باکس آیا اور محل سے آ کے ٹکرایا. میں وہ شارٹ کر رہا، وقت تیزی سے نکل رہا. ٹکرایا، ٹکرانے کے بعد جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے وہ باکس کو لیا. ان کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے. وہ سیدھا لے کر آسیہ کے پاس پہنچے. آسیہ کے پاس پہنچے تو آسیہ نے، اس کو بھی نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے. اس باکس کے لڈ کو کھولا تو ایک حسین اور خوبصورت بچہ. یقین نہیں آیا اس بچے کو دیکھ کے. اس کے بعد فوراً نبی موسیٰ کو نہیں ہے اٹھایا گود میں، اٹھا کے آسیہ نے لعب دہن کیا، لیکن اپنی بیٹی کے اوپر لگانا شروع کیا. جہاں جہاں لگا رہی تھی وہاں پہ اس کا شفا ہوتی جا رہی تھی. آپ سوچو کم درجے کے نبی کے لعب دہن میں شفا ہو. جو سردار موسیٰ، جو سردار موسیٰ، اس کا کیا حال ہوگا. لگاتے گئے شفا، ہنگامہ مچ گیا، ہر طرف دھوم ہو گئی کہ نفیسہ کو شفا ہو گئی، پانی سے بچہ ملا. فرعون کو اطلاع دی گئی. فرعون وہاں سے دوڑتا ہوا اپنے محل میں آیا. جسٹ امیجن کرو خدا دوڑ رہا تو کیسا لگ رہا ہوگا. نہیں ریڈی میڈ خدا پورے ایسی ہوتے. دوڑتا ہوا آیا اب میری طرف دیکھ آیا. آنے کے بعد موسیٰ آسیہ کی آغوش کا بچہ کہاں ہے؟ نفیسہ کہاں ہے؟ نفیسہ کو دیکھو بالکل شفا بہترین صحیح ہو گئی. بیٹی کو گلے سے لگا دیا. کہا وہ بچہ کا خوف کتنا، خدا ہے
لیکن ایک چھوٹے بچے سے ڈر رہا تھا. جب اللہ سے کوئی ڈرتا تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا. اپنے یقین کو پیدا کرنے کے لیے خوف خدا کو پیدا کرے. کیا کیا؟ کہا بچہ گئے ہو، اب میری طرف دیکھو. آسیہ نے کہا یہ لو. چند دنوں کے موسیٰ، few days، فرعون نے آگے بڑھ کے موسیٰ کو گود میں لیا. اس کو پتہ ہی نہیں یہی موسیٰ ہے. گود میں لیا. لینے کے بعد دونوں کا، موسیٰ کا اور فرعون کا پہلی مرتبہ آئی کانٹیکٹ ہوا. میں اردو میں بولوں، پہلی مرتبہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. نبوت کی آنکھیں تھیں. نبوی کی آنکھیں ہوں گی ایسی ہی تو عین اللہ کیسا ہوگا. پہلی مرتبہ دونوں ایک دوسرے کے آئی کانٹیکٹ میں آئے. فرعون نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ نے فرعون کو دیکھا. چند دن کے پھر موسیٰ ہے، فرعون کو داڑھی کے کچھ بات تھے، پکڑ کے کھینچا. ایک بات بولو روک کے، فرعون کو بھی داڑھی تھی. جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا. اب میں اس سے زیادہ کیا بولوں یار. فرعون کو بھی داڑھی تھی. فرعون کلین شیو نہیں تھا، یزید کلین شیو. خاموش رکھو. یہ پیغام تھا میرا آج کا پہلا، میرا میسج تھا. کم از کم یہی تحفہ دے دو آج. میری مریض کامیاب ہو. یزید کلین شیو تھا، فرعون داڑھی والا تھا. یزید شیو کر کے دربار میں آیا تھا. کتنے خاموش ہو گئے. نو کمنٹ. سلوات پڑھنے میں دیکھیے، آپ جان بوجھ کے آج کے مجلس میں میسج والی پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں تو فائدہ کیا ہے؟ آپ خوش ہوں گے نا. اگر یہ خوش ہو جائے تو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری قبول ہو گئی. اگر یہ خوش ہو جائے، آپ خوش ہو گے تو مجھے کچھ ملنے والا نہیں. آنا تو چکا دینے کی، مجھے میرے مولا کو خوش کرنا ہے. اگر میری مجلس یا 2-3 پیغام اگر تم سمجھ جاؤ اور اس پہ عمل کر لو تو 2 مہینے 8 دن کی تمہاری محنت پوری ہو گئی. کم از کم 1443 ہجرہ کے محرم میں تم یہ بول سکتے مولا حسین کو کہ مولا حسین میں نے یہ تحفہ آپ کو دیا. ادروائز کوئی یوز نہیں ہے دوستو. پریکٹس کی عزاداری نہیں ہے. یہ یاد رکھو، پریکٹس کی عزاداری نہیں ہوتی، معرفت کی عزاداری ہے. عزاداری چینج کا نام ہے، عزاداری ریولیوشن کا نام ہے، عزاداری انقلاب کا نام ہے. عزاداری اپنے آپ کو ڈیووٹ کرنے کا نام ہے ٹورڈز مولا حسین. ڈیڈیکیشن کا نام عزاداری ہے. عزاداری پریکٹس نہیں ہے. موسیٰ نے کیا کیا؟ فرعون کے بالوں کو ایسا کھینچا. ہمیں آپ سوچو، خدائی کو ہلا دیا. ایسا ہلایا، ہلا کے بھرپور تماچا مارا، زبردست منہ پہ مارا. اب ہاتھ اتنا سا ہاتھ، لیکن ایک تماچا کھایا نبوت کا تو ہوش ٹھکانے ہو گئے. ایک تماچے پہ کہنے لگا پلٹ کے آسیہ کو، مجھے یہی وہی بچہ نظر آتا جو میری حکومت کو ختم کرے گا. آسیہ نے کہا یار تم کیا بول رہے؟ دیکھیے، فرعون بھی بیوی کی بات سنتا تھا. دیکھیے، میں بہت احتیاط سے بول رہا ہوں، بیچلر سے زیادہ ہے اس لیے خاموش ہو، بعد میں سن لینا تم بھی. تو فرعون نے ایک تماچے میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے. آسیہ نے کہا نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے. اب اصل پوائنٹ پہ آیا کہ اللہ کا وعدہ کیسا پورا ہوتا، یقین کیسا ہوتا. موسیٰ رونے لگے، اس لیے کہ کئی گھنٹوں سے پیاسے تھے، بھوکے تھے. رونے بھوک سے. اس زمانے میں لوگ جو ہے، عورتیں پیسے لے کے، اجرت لے کر بچوں کو دودھ پلاتے تھے. ایک کامن تھا عرب میں. تو موسیٰ نے جب رونے لگے تو آسیہ نے کہلوایا
کہ فوراً ان عورتوں کو لے کر آؤ کہ جو دودھ پلائے، فیڈ کرے بچوں کو. لائن لگ گئی اللہ کے فرعون کے محل کے سامنے کے اتنے پیسے مل جائیں گے. جیسی وہ عورت اندر آئی، آسیہ فرعون موسیٰ کو اس عورت کے حوالے کر رہا. موسیٰ ایسا دیکھ رہے اس عورت کا چہرہ اور اپنا منہ پھیر لیا. ایک خطرہ دودھ بھی نہیں لیا. پلیز 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 میرا تیسرا میسج ہے آج. ایک ڈراپ، ایک چند دن کے موسیٰ ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں پیا. 100-150 عورتیں لائن بنا کے کھڑی ہوئی ہے، ہر عورت کو دیکھتے ہیں پلٹتے. 4 دن 5 دن 6 دن 1 ہفتے کا موسیٰ. اس کو یہ پتا ہے آج ہمارے رسول کے اوپر یہ تہمت ہے کہ اللہ کے رسول کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. دائی حلیمہ نے ہمیں منبر سے یہ گوتم پوری کی مجلس میں کمپلیٹ میسیج دے رہا کہ اگر کیا اس لیے کہ اسلام کا یہ عقیدہ ہے، عام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. میں اتنی بڑی بات، میری مجلس ٹیپ ہو رہی، لائیو جاری، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. نبی شیش، نبی آدم کو چھوڑو، نبی شیش سے لے کے، شیش نبی سے لے کے عیسیٰ نبی تک تاریخ سے مجھے کوئی ایک واقعہ بتاؤ کہ کسی نبی نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہو. نبی ابراہیم جب پیدا ہوئے تو اس غار میں، کیو میں پیدا ہوئے. ان کی ماں ان کو چھوڑ کے چلے گئی تھی نمرود کے خوف سے. 3 دن کے بعد واپس آئی، کوئی دودھ پلانے والا نہیں تھا. تو اللہ کی شان یہ تھی کہ اللہ نے انگوٹھے میں سے دودھ دیا. نبی ابراہیم منہ میں انگوٹھا لیے ہوئے تھے، اس میں سے اللہ دودھ اور شہد دے رہا تھا. آج جو بچے منہ میں انگوٹھا لیتے ہیں نا، وہ نبی ابراہیم کی سنت ہے. اب یہ مت کرو کہ سب بڑے بھی لینے لگے. بچوں کی بات کر رہا ہے کہ نبی ابراہیم کی سنت. تو اللہ نے ابراہیم کو دودھ ہاتھ سے دیا، کوئی غیر عورت نے نہیں پلایا. کتنی حیرت کی بات ہے مسلمانوں پہ کہ وہ بولتے کہ ہمارے رسول نے کافرہ دائی حلیمہ کا دودھ اسلام آنے سے پہلے پیا. ارے کم درجے کا نبی موسیٰ، اس کو پتا ہے کس کا دودھ پینا ہے کس کا نہیں پینا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. موسیٰ کو معلوم ہے، رسول کو نہیں معلوم. وہیں پہ نبی موسیٰ کی بہن کی کلثوم، اس نے آسیہ سے کہا کہ کیا میں ایک پاکیزہ عورت کو لے کر آؤں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. یہ نہیں کہا میں اس کی بہن ہے، اس نے کہا پلیز لے کر آؤ. یہ دوڑتی ہوئی بہن آئی ماں کے پاس. اللہ کا وعدہ پورا کیسا ہوگا، کیسا اللہ وعدے کو پورے. یقین کرو یار، یقین کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو. کربلا یقین کا نام ہے، کربلا ٹرسٹ کا نام. دوڑتی ہوئی بہن آئی، آ کے اپنی ماں سے کہا کہ چلو تمہارا بیٹا میرا بھائی اس وقت فرعون کے محل میں ہے اور آسیہ تم کو بلا لی، بھوکا ہے. جناب موسیٰ کی والدہ سیدھا نکل کے محل میں آئی. اللہ آسیہ نے موسیٰ کو حوالے کیا. حوالے کرنا تھا، ماں کی آغوش میں آئے، اس انداز سے دودھ پینے لگے کہ بچے کا پیٹ بھر گیا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ میں بہت جلدی ملاؤں گا. پانی میں ڈال دو، پانی میں ڈالو، ٹرسٹ کرو گے تو تم کو یہ اجر ملے گا. اس کے بعد اللہ نے، اب دیکھو اگر موسیٰ فرعون کے خوف سے اپنی ماں کے پاس رہتے تو کبھی بھی قتل ہو جاتے. کبھی بھی فرعون کو معلوم ہوتا کہ یہ بچہ. اللہ نے اسباب کو کیسے پیدا کیا. اب پیدا کرنے کے بعد جب فیڈ کر دیا تو آسیہ نے کہا مادر موسیٰ سے کہ تم اب اس بچے کو اپنے گھر لے کر جاؤ اور ہر ہفتے میں لا کے مجھ سے ملانا. رہا بھی ماں کے ساتھ اور اللہ نے اس کو پروٹیکشن بھی دے دیا. یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہے. یہ چیز کو پیدا کرو، ٹرسٹ آن یور اللہ. خالی زبان سے مت بولو کہ I love you مولا علی. جیسے علی کا یقین تھا کچھ تو یقین لاؤ، یا ان کے غلاموں کا جو یقین تھا کچھ تو یقین لے کرو. یہ محرم میں یہ سب سے بڑی چیز کو سیکھنا. اور یقین کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا جس سے یقین پیدا ہوتا ہے وہ ہے شب نماز. نماز شب. اگر تم نماز شب کے پابند ہو جاؤ
تم یقین کرو، تمہارا یقین بڑھ جائے گا، اتنا بڑھے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوستو اگر یقین لائف میں نہیں ہے، بلیو، تمہارا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے، رات بھر عبادت کرو کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ رات میں 2 سجدے یقین کے کر دو، سوائے یقین کے کچھ نہیں ہوگا۔ فیتھ کو اسٹرانگ کرنا، فیتھ اسٹرانگ کرے گا تو دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے؟ ولایت امیر مومنین میں سب سے بڑی نعمت ہے جو تم کو ملی یہ ہے، اس یقین اسی کو ملے گا کہ جو پورا مولا حسین کی سیرت پہ عمل کر کے ان چیزوں کو چھوڑے گا جو حسین کو پسند ہے۔ خود چیک کرو آج کی رات کہ حسین کو پسند کیا اور حسین کو نہیں پسند کیا ہے۔ ہم کو کچھ معلوم ہے کہ کیا پسند ہے مولا حسین؟ بس 2 چیزیں دے کے مجلس ختم کرو۔ جو سب سے زیادہ کامن چیز آج پوری دنیا میں، میں صرف دہلی کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں اپنی کمیونٹی میں بہت کامن ہو گیا، ریلیشن شپ کو بریک کرنا، تعلقات کو ختم کرنا۔ اب کو معلوم اس کا عذاب کیا ہے؟ میں بڑا رک رہا پڑھنے کے لیے۔ ایک بہت بڑے صحابی تھے مولا علی کے، غور سے سنو، سعد ابن معاذ نام لینا، جا کے کسی سے پوچھ لیں، امام علی کا رویا چاہنے والا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور نماز جنازہ میں 70 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ ہمارے پاس 5 تصویریں خالی، 70 ٹائمز اللہ اکبر بولتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد جب کاندھا دینے لگے تو چاروں طرف گھوم کے دے دیتے تھے۔ پہلے صرف ایک سائڈ پہ دیتے تھے، ساتھ کے جنازے میں رسول نے چاروں طرف گھوم کے دے جیسے آج ہم دیتے۔ اس کے بعد سے یہ روایت بنی، چاروں طرف گھوم کے دینے کے۔ اللہ کا رسول پنجوں پہ چل رہا تھا، ایسا نہیں چل رہا جیسا رش بہت، لے کے جا کے بقیع میں دفن کر کے، اب بہت شارٹ کر کے پڑھا گیا، دفن کر کے واپس آ رہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 70 مرتبہ تکبیریں کیوں بلند کی؟ تو کہا جیسے میں نے کہا اللہ اکبر، جبرائیل آسمان سے ملائکہ کو لے کے آئے کہ میں ساتھ کی نماز جنازہ پڑھوں۔ اس کے بعد میکائیل لوگ، اسرافیل لوگ، سارے ملائکہ اللہ سے پرمیشن لے رہے تھے اور بول رہے تھے کہ پروردگار تو مجھے اجازت دے کہ ہم ساتھ کی نماز، اتنا بڑا صحابی رسول، اتنا امام علی کا چاہنے والا، ہم اس کی نماز نہیں جاتے۔ تو کہا اتنے ملائکہ تھے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں چاروں طرف گھوم کے دے رہا تھا، پیدل اس لیے میں پنجوں پہ چل رہا تھا، رش اتنا تھا۔ جب اتنی فضیلتیں سنو، سوچو کہ جس کی جنازے میں 70,000 ملائکہ آئے، نماز جنازہ پڑھا، کتنا بڑا صحابی ہوگا۔ تو اس کی ماں بھی ساتھ چل رہی تھی۔ ماں نے کہا اس وقت تو میرا بچہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا۔ بس میں بہت شارٹ کر دیا اس لیے کہ آپ لوگوں کے چہرے ایسے ہو گئے کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ کہا جنت کے باغات میں میرا بچہ گھوم رہا ہوگا۔ اللہ کا رسول ایسا پلٹا تو یہ کیا کہہ دیا کہ اب گھوم رہا، وہ گھومے گا 100% مجھے لازم گھومے گا۔ جو اس نے نیکیاں کی ہیں وہ ساری نیکیوں کا اجر اس کو ملنے والا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ یہ کہتا ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، لیکن اب نہیں۔ لوگوں نے پوچھا اب کیوں نہیں؟ تو کہا اس پہ فشار کا عذاب ہو رہا۔ لوگ عرب پورے سے بالوں کو نوچنے لگے، ماں چیخیں مار کے رونے لگے کہ یہ عذاب کیسے؟ کہا اس کے 5 گناہ ایسے تھے، جو کچھ اس نے نیکی کی اس کا اجر اللہ کے بعد محفوظ ہے، ملے گا۔ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد ملے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد ملے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد ملے، لیکن کہا اب نہیں، اس وقت نہیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم آرام سے دفن کر کے چلے جاتے، ہم کو معلوم ہی نہیں باپ اور ماں کس حالت میں۔ یہ غفلتوں سے باہر آؤ، یہ اگنورنس سے باہر آؤ کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں۔ سارے معصومین کی جو دعائیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اپنے لیے، شیعوں کے لیے۔ اگر میں کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کو بے گناہ طلاق دے دوں، کسی پہ ظلم کروں، کسی کو اذیت دوں، کسی کو زبان سے ہرٹ کروں،
تکلیف دوں؟ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا کہ مولا حسین میرے پاس آئیں گے؟ میں کوئی شیعہ غریب کو اذیت دوں، زور سے اس کی عزت نکال دوں، کسی کا مال کھا جاؤں، اپنی بیوی کے اوپر ظلم کروں؟ میں یہ تو نہیں مطلب بیوی مرد پہ ظلم کرتی ہے۔ آپ بولیں گے مردوں کی مجال کی بیوی کے ظلم کرے آج کے دور میں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، پھر عزاداری بھی ہے، پھر نماز بھی ہے، پھر روزہ بھی ہے۔ واٹ میں یوتھ کا بول رہا تم کو چیک کرنا، اگر مثال کے طور پر میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں، یو تھنک کہ مولا حسین مجھے راضی ہوں گے؟ میں کسی کا مال کھا لوں، میں کسی کو دھوکہ دے دوں، میں پبلکلی کسی کو ہارٹ کروں، عزت نکال دوں زور سے بول کے غصے میں، حیثیت کیسی؟ عورت پہ ظلم کر رہا، کتنے حالات کیسے ہیں دوستوں؟ میں کیا بولوں؟ ایک مجلس وقت بھی ہو گیا، میں جتنا جانتا کون جانتا، پوری دنیا گھومتا، الحمدللہ مولا حسین کا صدقہ ہے۔ حالات جو آج 25% ہماری کمیونٹی میں ڈیوورس ریٹ ہے، اب محرم ختم ہونے کے بعد تو آزادی ہے، 8 کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلے شیعہ بولنے سے نہیں پہچانا جاتا، شیعہ کردار سے پہچانا جاتا۔ تمہاری زبان بتائے تم علی والے ہو، تمہارے اخلاق بتائیں تم علی والے ہو، تمہارا بیہیویئر بتائیں تم علی والے ہو۔ 2 مہینے 8 دن تم نے علی علی حسین حسین کیا، اب 2 مہینے 8 دن کے بعد واپس پلٹ کے پرانی زندگیوں میں مت جاؤ۔ میری خواہش ہے اتنا بڑا یوتھ مجھے یہاں پہ سن رہا کہ چیک کرو کہیں تم سے ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ظلم ہوگا، قطع رحم کرو گے، رشتہ داروں کے حق کو ختم کرو گے۔ میں یوتھ لڑکا لڑکی کو بول رہا اس امام بارگاہ میں کہ اگر تمہارا باپ تمہاری ماں کسی رشتہ دار سے نہیں ملتی ہے، بات چیت نہیں ہے، تو یہ جو جوان ہے، یوتھ جو ہے، تم انقلاب لاؤ، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو، باپ کے ساتھ بیٹھو، عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، چھوٹی آواز میں باپ کو بولو ڈیڈ دس از حرام۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن بولو گے تو تمہارے ماں باپ اس رشتہ دار سے مل جائیں گے۔ ہر گھر ویسا ہوگا جیسا علی چاہتا۔ تم لاؤ یہ انقلاب، یوتھ کا بولا ریولیوشن لاؤ کربلا کا، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے ماں باپ کو سمجھاؤ چھوٹی آواز میں، ادب کے ساتھ کہ یہ حرام ہے، اس سے مولا حسین راضی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تمہاری یہ عزاداری قبول ہوگی، اس کے بعد تم نے محرم کے مقصد کو پہنچا۔ سمجھے کربلا کا پیغام یہ ہے کہ پورا خاندان مل جائے۔ یونائٹ حسین نے یونائٹ کیا تھا، حسین نے الگ الگ نہیں کیا۔ یونٹی کا نام کربلا ہے۔ تو میں اتنا بڑا یوتھ بیٹھ کے سن رہا ہوں، اگر میں بولتا اگر تمہاری فیملی میں یہ ہے تو تم آج کی رات اپنی ماں سے بات کرو، اپنے بابا سے بات کرو، پولائٹلی بولو، پولائٹلی، چھوٹی آواز میں بولو ڈیڈ دس از حرام، مولا حسین راضی نہیں ہوگے، تو تم بھی بچ جاؤ گے، تمہارے ماں باپ بھی بچ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے صلوات کی آواز بھی کم ہو گئی۔ مجلس مقصد پیغام کا نام مجلس ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع ہر طرف کھڑے رہ کے مجھے سن رہے، تو ایک لڑکا لڑکی نے بھی اگر یہ انقلاب برپا کر دیا تو پورا یہ عشرہ کامیاب ہو گیا، یہ مجلس کامیاب۔ کتنے گھر ٹوٹے گئے، کتنے خاندان ٹوٹے گئے، کتنے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو رہے۔ زمانے کے امام کا ملاقات امام میں ایک واقعہ ہے، امام نے اس انگلی سے لکھ کے زمین پہ کہا کہ وہ اس شیعہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا جو اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کرے۔ You accept it یا you
doesn't make any difference. تم اس کو مانو یا اس کو نہیں مانو، بولو مولانا نے کیا کیا، who cares؟ جو مقصد حسین تھا وہ میں نے پیش کیا. میں اپنے مولا کے سامنے شروع ہو گیا کہ مولا جو آپ کا پیغام تھا میں نے آپ کے چاہنے والوں کو دے دیا. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا مجمع کیا بولے گا. ڈزنٹ میٹر مجمع بی بی کیا بول رہے وہ دیکھو. پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، آئی بیگ یو، آپ کو اس طرح کوئی نہیں بولے گا. آئی بیگ یو، آئی بیگ یو، آئی بیگ یو. جو سمجھ رہا وہ سمجھ رہا کہ what I'm saying، کیا میں بول رہا. ایک خاندان بھی مل جائے تو حسین تم سے راضی ہو جائے. ان گناہوں سے جب تک نہیں بچو گے فیا لیتنی کا جواب نہیں دے سکتے. بس دوستو 1 گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا اس اللہ خانے کو آباد رکھے. ارے اتنا تو مت خوف کھاؤ، میں نے دعا دی، آمین تو زور سے بول دو. میں نے اتنی سخت مجلس تو نہیں پڑھی، اگر میں موت پہ پڑھتا تو کیا ہوتا نہیں معلوم. میں نے بہت ہاتھ رکھ کے پڑھی. دوستو تم کو اللہ آباد رکھے. اچھا ہے تھوڑا امپروومنٹ ہو رہا. مولا آپ سب کو خوش رکھیں، مجلس کرانے والوں کو، یہ جو پوری انجمن ہے، یہ پوری تنظیم جو مجالس کراتی ہے 13 مجالس، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے رزق میں برکت دے، اور اس رضا خانے کو تا ظہور امام قائم رکھے. آج بہت چھوٹا ہے، کل انشاءاللہ بہت مولا بڑا بنا رہے، لیکن بڑا بنانے کے لیے آپ کو ہیلپ کرنا پڑے گا. You have to give something. جب تک تم حسین کی کمپنی کے شیئر نہیں خریدو گے، میں آج شیئر مارکیٹ میں وہ کمپنی لانچ کر رہا، جو شیئر مارکیٹ میں بھی شیئر مارکیٹ میں ہوں. تب شیئر مارکیٹ میں اگر آپ کے پاس ریلائنس کے شیئرز ہو، ایپل کے شیئرز ہو، اڈانی کے شیئرز ہو، آج کل بڑی بڑی کمپنیز کے شیئرز ہو، جو شیئر کمپنی کبھی کولیپس ہو ہی نہیں سکتی. یقین ہے آپ کو کہ یہ مارکیٹ میں کولیپس نہیں. ریلائنس کولیپس ہوگی، ایپل کولیپس ہوگی، تو اس کے باوجود آج کے دور میں جس کے پاس بڑی بڑی کمپنیز کے بھی شیئرز ہیں نا، وہ رات میں سونے سے پہلے اپنے ٹیلی فون پہ، پہلے ٹی وی پہ دیکھتے تھے، اب ٹیلی فون پہ کیا کرتے، مارکیٹ چیک کرتے کہ کہیں کولیپس تو نہیں ہوگی. صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے پہلی چیز ٹیلی فون کھول کے چیک کرتے کہ مارکیٹ کیا بول رہی. اتنی بڑی کمپنی کے شیئرز ہونے کے بعد بھی 1% ڈاؤٹ رہتا کہ نیچے تو نہیں گری. آج میں اس کمپنی کو لانچ کیا ہوں اس امام بارگاہ میں کہ جس کا شیئر یہاں پہ بھی چلے گا وہاں پہ بھی چلے گا. یہ گوتم پوری کے یوتھ کا کام ہے کہ اس امام بارگاہ کو اتنا شاندار بناؤ جیسے اپنے گھروں کو بنا رہے ہیں. حسین کا گھر بناؤ. تم حسین کا گھر نہیں بناؤ گے، تم اپنی لہر میں روشنی کرو آخرت سے. اور ایک چیز اور یاد رکھو، حسین کسی کا لڑتے بھی نہیں. بس مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسی میں مجلس کر رکھا. شیخ محمد اس واقعے کو لکھتے ہیں، بہت بڑے ہمارے عالم علم، غور سے سنو. شیخ محمد واقعے کو لکھتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، ان کے شہر کا بہت بڑا بزنس مین تھا، اور وہاں پہ وہ بڑا دیندار تھا اور ڈونیشنز بہت ہیں. انجمنیں آتی تھی کہ آج ہمارے پاس شبیداری، آپ تھوڑی ہیلپ کرو، یہ انجمن آئی، وہ انجمن، سب کی انجمن. اور وہاں پہ ایک انجمن امام بارگاہ، غور سے سنو، امام بارگاہ بنا دی. ان کے پاس فنڈز کم ہو گئے. اب بولے اس کے علاوہ تو کوئی سیٹ ہے ہی نہیں، اسی کے پاس جانا پڑے گا. گئے، جا کے کہا آقا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا امام بارگاہ مسجد دونوں بن رہے، حسین کا گھر بن رہا، وی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا اچھا کتنی چاہیے؟ تو انہوں نے ایک فگر دیا. نہیں پوچھا نہیں اس نے کتنی چاہیے، بلکہ اس نے چیک بک سامنے رکھ کے کہا
جتنا چاہیے اتنا لے لو. اگے جو پورے انجمن والے تھے اس میں اچھے برے سبھی رہتے, بولے یار زیادہ لکھ لو. جو ان کے پریزیڈنٹ سیکرٹری انہوں نے کہا نہیں, معاملہ حسین کا ہے. اور ایک چیز یاد رکھو, حسین کے ساتھ آنیسٹ رہنا, ایمانداری کے ساتھ مولا حسین کے ساتھ رہنا. تم اگر آنیسٹی کو ادھر سے ادھر کرو گے, تم یہ سوچ کے کرنا کہ حسین اس علی کا بیٹا ہے جو نسلوں سے واقف ہے, جو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہے. تم کیا سوچ رہے مولا حسین جانتے ہیں. تو کیا اس نے انہوں نے کہا نہیں جتنا ہم کو چاہیے. اتنا بڑا مثال کے طور پر 5 لاکھ مثال کے طور پر انہوں نے 5 لاکھ لکھ کے یہ سیٹ کے سامنے رکھا. چیک اس نے باتیں کرتے کرتے سائن کر دی. تو یہ جماعت والوں نے کہا, کمیٹی والوں نے, کہ آبا صاحب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے کتنا اماؤنٹ لکھا, پلیز آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے کتنا, ہم نے کتنا اماؤنٹ لکھا. کہا نہیں میرا اور حسین کا معاملہ ہی اور ہے. یہ جملہ یاد رکھیں, میرا حسین کا معاملہ ہی اور ہے. دن گزر گئے, شیخ محمد لکھتے کہ 2 سال کے بعد اس سیٹ کا, اس بزنس مین کا انتقال ہو گیا. پورا شہر عمر پڑا, اتنا بڑا ڈونر تھا, یہ تھا, اتنا اچھا آدمی, لیکن ہر انسان کے گناہ لہر میں چلے گئے. لیکن میں بہت آسانی سے لہر میں لے کے بھی جا سکتا, نکال کے بھی لا سکتا. کبھی سننا ہے تو لہر کی پہلی رات سنو, برزخ سنو, فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو سنو, سوال اور منکر پورے اشرے. اگر آپ کو سننا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے سنو. بس 100 یا 200 مدرسے سے موت کے اوپر. تو یہ پہنچا, دن گزرے. دن گزرنے بعد شیخ محمد کے ہاتھ میں یہ سیٹ آیا اور بہت پرفیکٹ بہترین. انہوں نے کہا یار ہاؤ آر یو, کیسے ہو تم؟ بہت اچھا. تو کہا پھر نیچے ہوا کیا پہلی رات, فرسٹ نائٹ کیا ہوا؟ تو کہا بہت سخت رات تھی, بے انتہا پریشانی تھی, وحشت شروع ہو گئی, اندھیرا, زمین کے کیڑوں کی آوازیں, دیوار کا پھٹنا, منکر و نکیر کا آنا. میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا. کہتا ہے کہ پھر انہوں نے کہا میرے گناہ تو زیادہ تھے, ایسے والوں کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. میں نہیں بولتا مجھے, دعا ہمیشہ کرو کہ اللہ دولت دے تو توفیق دے, ورنہ پیسہ نہ دے. پیسہ دے تو دینے کی توفیق بھی عطا کرے. مجلسیں کرانے کی توفیق, امام بارگاہ بنانے کی توفیق, مسجدیں بنانے کی توفیق, غریبوں کی مدد کی توفیق, یتیموں کا خیال رکھنے کی توفیق. یہ دے تو دے, ورنہ نہ دے پیسہ. تو یہ کہا میں بڑا پریشان تھا نیچے, جب اس پریشانی میں کہتا ہے کہ اتنا پریشان تھا, دونوں فرشتے منکر اور نکیر کے ساتھ میرا مولا حسین بھی آ گیا. بھائی سب کی لہر نہیں آتے حسین, یہ یاد رکھو. تمہارا کوئی کام پسند آنا مولا کو, ہر کی لہر میں نہیں آتا میرا مولا. کام مولا حسین آ گئے. جیسے ہی حسین کہتا ہے میں کام رہا تھا, مولا حسین کو دیکھ رہا تھا, یہ فرشتے کہتا ہے کہ فرشتوں نے میری پوری فائل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا, پوری فائل مولا حسین کے سامنے رکھ دی. رکھ کے کہا مولا کیا آپ اس کے اعمال کو اپروو کرتے ہیں؟ حسین نے دیکھا نہیں, کھول کے نہیں دیکھا, سائن کر دیا. تو لوگوں نے, فرشتوں نے کہا کہ مولا آپ نے اس کے اعمال کو نہیں دیکھا. کہا اس کا میرا معاملہ کچھ اور ہے. پھر بات پڑھنے محمد میں یہ سمجھانا, میں دیکھیں آخر میں آپ کو بیدار کیا, خوش ہو گئے. مولا حسین کے ساتھ آنیسٹ رہو. میں صرف یوں کو بول رہا جو میرے جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں, مولا تم کو آباد رکھے گا. یار میں تم کو دعا دے رہا, تم آمین تو بولو. آمین بولنے میں what are you going to lose? کیا لوز کر رہے ہو؟ منہ سے بولنا آمین, زور سے بولنا. ہو سکتا تمہاری آمین سب کی دعا کو قبول کر دے. امپرومنٹ ہے رقم پوری میں. گڈ. دوبارہ میرا ایک ہی خواہش ہے کہ حسین کا
कंपनी के शेयर्स खरीदो, आप ये इमाम बारगाह में मिसाल के तौर पे आए, आपने कहा कि ये ट्यूब जो है फ्यूज हो गई, हमने कहा मैं क्यों, जो मैनेजमेंट है वो लगा, एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो मैं क्यों लगाऊं, जो मैनेजमेंट है वो करे। ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा देखना किसी इमाम बारगाह में जाए कोई बल्ब फ्यूज है, लाके बल्ब लगा दो, वो बल्ब नहीं लगा दे, खबर में लाइट कर। हुसैन इतना करीम है कि लहर तो बहुत दूर है, जिंदगी में रोशनी कर देगा तुम्हारी, अंधेरा ना जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। लेकिन अभी आप करेंगे यूं, ये तो मस्जिद है यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, हम मेरे मौलाना ने कहा कि बल्ब लगाओ, बल्ब गया हुआ, दूसरे दिन बल्ब ऐसा लेके आ रहे सबके सामने, ऐसा लेके आके लगाने में कोई फायदा नहीं है। कोई अमल करो बता के मत करो कि मार्केट खोले मैं लगाना, जो करो इमाम के लिए करो, बस आखिरी जुमले में मैंने जो करो इमाम के लिए करो, जिंदा रहो तो हुसैन के लिए, मरो तो हुसैन के लिए, लेकिन ऑनेस्टी के साथ जो जो बातें मैंने की, कोशिश करो कि अपने यकीन को बढ़ाओ, नमाज शब के जरिए गरीब की मदद करो, हुसैन राजी हो जाए। और इस इमाम बारगाह को आइंदा साल तक इतना बड़ा कर दो कि ये इमाम बारगाह का ज़ुहूर इमाम कायम है। नहीं, इमाम बारगाह बस्ती वालों की इज्जत होती है। कितनी ऐसी बलाएं मुसीबतें होंगी जो इस इमाम बारगाह की वजह से तुम्हारे ऊपर नहीं आ रही। इमाम बारगाह की ये इतनी बरकत, अगर हम मेरी आंखों के सामने से पर्दे हट जाए तो मैं रियलाइज करूं कि ये हुसैन की मजलिस और ये इमाम बारगाह की बरकत क्या है। दोस्तों, दौरे अज़ा की आखिरी रातें आ गई, ये रात तो गुजर गई, कल की आखिरी रात आ गई। हर दिन से यही आवाज है ना कि शाह करबला तेरी खिदमत ना हो, मेहमान नवा तेरी खिदमत ना हो। ये सजा हुआ आज़ाखाना, हर तरफ काले कपड़े लगे हुए। जब मैं एंटर हुआ इस गली में तो परछम और काले कपड़े, बताना कि गम का दिन है। मुझे बताया गया कि ये इस इमाम बारगाह की भी आज की रात की विदाई मजलिस है। अब जिंदा रहेंगे तो आइंदा साल हुसैन को मेहमान करेंगे, और अगर मर गए तो अपनी अपनी लहर में खाक हो रहे हैं। दोस्तों, पता नहीं इतने बड़े मजमे में मुसलसल पहली मुहर्रम से आप अज़ादारी करते हुए आज तक आए। ये कभी मत सोचो कि तुम अकेले अज़ादारी कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे एक आवाज है, एक दुखियारी माँ की आवाज है कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, अल्लाह तुमको आवाज रखे। आज आहिस्ता रोने का दिन नहीं है, आज तकल्लुफ से नहीं रोना, उस माँ की आवाजें तुम्हारे साथ साथ हैं। हमारे कानों में नहीं आ रही, लेकिन मेरी बीवी मुसलसल एक मजलिस से दूसरी मजलिस में अपने अज़ादारों की, हुसैन के बच्चे के अज़ादारों का शुक्रिया अदा करते हुए आज हमारी बख्शिश का सहारा मेरी मजलूम माँ की दुआ है। वो बीबी के जो 18 साल के सिन में असा को लेके चल रही, वो बीबी के जिनके बारे में ये है कि जिंदगी के आखिरी अय्याम में दीवार का सहारा लेके चल रही। 18 साल में हुसैन की माँ दीवार का सहारा ले। दोस्तों, उस बीबी को फुर्सत हो, किस का फुर्सत हो गई? फातिमा को करबला के उन शहीदों का फुर्सत हो। मेरे मौला हुसैन का वो जुमला हमेशा हमेशा याद रखो, आज की रात जाएगी, कल का एक दिन और कल की आखिरी रात। घरों में बैठने की रात नहीं, और परसों बिल्कुल आखिरी दिन है। पता नहीं कि जिंदगी का क्या भरोसा, लास्ट ईयर कितने थे और इस साल नहीं। दुआ यही करो कि बीबी हमारी एक एक अज़ा को कबूल करे,
ایک ایک مجلس ایک ایک آنسو کو قبول کرے اور سیرت حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، مولا حسین کا جملہ عاشورے کے دن تم تڑپ کے رو گے۔ مولا حسین کہتے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا۔ میں بھی آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں، میں وہ غریب ہوں۔ حسین کہتا میں وہ غریب جسے رلا رلا کے مارا۔ کہاں کہاں رلایا؟ علی اکبر کے سینے پہ پرچھی مار کے رلایا۔ حسین علی اکبر کی آواز پہ ضعیف ہو گئے، کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، اور یہ بار بار کہتے تھے ولدی حسین کدھر آئے۔ اور جب علی اکبر تک پہنچے تو دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیاں لگا رہا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ حسن کے پامان لاشیں کو اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئی، اور محمد کی میتیں اٹھائی تو زینب کی تنہائی اور غربت یاد آئی۔ علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی تڑپ بتا دی۔ مولا تمہارا ایک ایک آنسو کو قبول کرے، ایک ایک آنسو قبول کرے۔ اب تک جو عزاداری کی ہے 2 مہینے سے، اللہ تمہاری ساری بیوی عزاداریوں کو قبول کرے۔ آج 7 ربیع الاول کی رات ہے۔ عزیزوں، مسلسل آپ نے ذکر سنا، لیکن ایک ہستی کا ذکر جس کے بعد حسین کا یہ عالم ہو گیا، ان کا نام ابھی نہیں لیا، جو صرف مولا حسین کا سہارا نہیں تھا بلکہ سیدانیوں کی دل کی ڈھارس تھا۔ آپ سمجھے میرا اشارہ اس شہید کی طرف کہ وہ پورے خطبے کا سہارا تھا، وہ عباس کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر دنیا میں آیا، جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا کہ یہ میرا لال ہے۔ کچھ مسائل کوئی کیا پڑھ سکتا عباس کا مسائل، بی بی نے اپنا بیٹا کہا۔ اس کی بھی میری مجھ سے خواہش کی گئی، اس لیے یہ اشعار پڑھ رہا ہوں۔ دوستو، جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا تھا تو 27 رجب کی رات کو بی بی زینب نے مولا حسین سے کہا تھا کہ ماں جائے مجھے نانا کی اور ماں کی لحد میں لے کے چلے۔ رات کی تاریکی میں نانا کی مزار پہ 18 بھائیوں کے ساتھ بہنیں آئیں، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا جا رہی ہوں خدا۔ حسین نے کہا نانا میں جا رہا۔ اس کے بعد ماں کی لحد پہ آئے، ماں کی لحد سے لپٹ گئی بیوی کا ماں کربلا جا۔ اس کے بعد حسین نے ماں کے پینٹھی اپنے ماتھے کو رکھ کے کہا اماں بابا کو جا رہا۔ اب اس کے بعد جملہ سنو، کہا اماں میں وعدگاہ کو جا رہا۔ اماں آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی پکاروں گا میری مدد کرانا۔ جب حسین تڑپ کے یہ کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ، اس وقت خبر فاطمہ سے ایک آواز آئی جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا۔ بی بی کے لحد سے ایک آواز آئی تو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر۔ ایک ایک جملے پہ ڈانٹو گے، ایک ایک جملے پہ ڈانٹو گے۔ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے کو ہے پاو میرا ہے کسا۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آکے عباس نے سر رکھ دیا پائیں مزار، آئی صحرا کی صدا میں تیری غربت
اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں زندہ، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے۔ اسی طرح آج کی رات کا حق ادا ہو، آج کی رات کا حق ادا ہو، آخری مجلس ہے اسی منباگا کی، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ فاطمہ کی آواز آئی اب کربلا میں عباس کی کردار کو پیش ہے۔ دوستو ایسا وفادار کیا خواہش تھی کہ میں جنگ کروں، شب عاشور یا 8 محرم کی رات کو مولا حسین نے عباس کو عمر سعد کے پاس بھیجا تھا اور کہا تھا اس سے کہو کہ ہم 10 کے دن جنگ کریں گے، عبادت کرنا ہے۔ جب عباس جا رہے تھے، ایک سائٹ کے پر مسلم ابن اوسجا اور دوسری سائٹ پہ حبیب ابن مزاحم، بیچ میں مولا عباس۔ مسلم نے حبیب سے کہا، حبیب وہ وقت یاد ہے جب میرے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی اور یہ کہتے تھی کہ مجھے کربلا میں میرا وارث چاہیے۔ حبیب نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ بس دوستو یہ دونوں کی آواز باتیں سنی، عباس نے انگڑائی لے کے کہا، حبیب مسلم تم عباس کو جوش دلاتے ہو، جب وقت آئے گا دیکھنا کیسے تلوار چلاؤں گا۔ شب عاشور آئی، مولا حسین کے خیمے میں مولا عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد ظالم شمر آیا، عباس کو پکارتا ہے، مولا جانے میں تکلف کریں گے تو مولا حسین نے کہا کہ جاؤ دیکھو چاہتا کیا ہے۔ مولا عباس باہر آئے، ظالم شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو ظالم کہتا ہے کہ عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان، چاہو تو تم چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چہرہ سرخ ہو گیا، امان نامے کو چاک کیا، پیروں کی طرف ڈال کے کہا تجھے شرم نہیں آتی، میرے لیے امان نامہ لایا ہے اور فاطمہ کے لال کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کے خیمے میں آئے، حسین نے پوچھا بھیا کیا چاہتا تھا، واقعہ سنایا، اطاعت عباس دیکھو، واقعہ سنایا۔ تب حسین نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی حسین کو جواب نہیں دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر نکلے۔ حسین سمجھ کے آگے بڑھ کے شانے پہ ہاتھ رکھے گا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف جاؤں گا، جا کے بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی نے دیا تھا اس نے آزاد کر دیا۔ یہ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ عاشورے کا دن آیا، ایک ایک گیا، عباس کو اجازت نہیں ملی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، مانو محمد کی میتیں تھے۔ عباس نے آگے کہا آقا سینہ تنگی کر رہا۔ حسین تکلف کرنے اجازت دینے خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، حسین کے خیمے کی طرف چلے۔ اب حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، سکینہ سے کہا بیٹی چچا کی سفارش کرنے آئے ہو، کل تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور وہی ہوا، ہر تماچے میں سکینہ عباس کو پکارتی تھی۔ اس میں مزید خلق کرتا، مزید آخری حصے میں لا دیا۔ کہا بھیا جا کے اذن لے لو سیدانیوں سے، ایک ایک سے اجازت دی۔ آخر میں شہزادی کے خیمے میں گئے، شہزادی کا بالکل ماں کی طرح احترام کرتے تھے، بیٹھ کے سکتے تھے۔ بی بی نے کہا بیٹا بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ بی بی نے اپنے بازوؤں کو دیکھا، عباس کے چہرے کو دیکھا،
اس کے بعد کہا عباس جا رہے ہو خدا حافظ، لیکن اپنی بہن کی یہ بات سن کے جاؤ کہ 20 رمضان کی رات کی بابا میرے بازوؤں میں بوسے لے لیں۔ میں نے پوچھا تھا بابا کیوں لے لیں؟ کہا کہ بیٹی ایک دن آئے گا کہ بازوؤں میں رسن باندھی جائے گا۔ بابا مجھے بابا کی بات پہ پورا یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور عباس جیسا بھائی ہو۔ بس دوستو عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، میدان باہر آئے، فوج کو دیکھا اور یہ کہنے لگے تم اب میری بہنوں کے بازو میں رسن باندھو گے، میں آگے بدلا لوں گا۔ تم نے خاصم کو پامال کیا، میں آگے بدلا لوں گا۔ ایک ایک کا سوچتا ہوا علی کا شیر جب حسین کے پاس گیا تو حسین نے ایک جملہ کہا، شانے پہ ہاتھ رکھے گا عباس تلوار نہیں چلائے گا۔ اطاعت امام کے سامنے سر جھکا تھا۔ عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ یہ ہے ایسا اوبیڈینٹ حسین کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کرتے حسین کی مسیح۔ بس دوستو پھر تو قیامت آ گئی۔ میدان میں گئے، پانی لے کے واپس آ رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا شانہ خطا ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، آج بھی جب کربلا جاتے ہیں اللہ جانا نصیب کرے کہ بتایا جاتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا سیدھا شانہ خطا ہو، یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا دوسرا شانہ، جب دونوں شانے خطا ہو گئے پانی کو پہنچانا چاہتے تھے، لیکن حرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ چھنی، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا۔ بس دوستو گھوڑے کا رخ موڑا، اب یہ وہ منزل ہے کہ کوئی آ کے سامنے سے وار کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ عباس تمہارے شانے کیا ہوئے، عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے۔ عزیزو اسی لیے آج کربلا میں عباس کی لہر پہ جب پہلی مرتبہ زینب پہنچی، دور سے لہر عباس کو دیکھا، بہت چھوٹی سی لہر ہے، بہن زمین پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ ارے میرا بھائی تو شیر تھا۔ چوتھے امام نے کہا کہ بھوٹی اماں اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے، زینب بھائی کی لہر پہ گئی۔ اس کے بعد آج اس مجلس میں اس امام کو بھی پرسا دو، زندہ امام کو جو آج وہ یتیمی کا وہ ہے، 11 امام کا تابوت اٹھاؤ گے۔ بس میں آخری سے جا گئے، 11 امام کا تم تابوت اٹھاؤ گے۔ اس وقت میرا امام صرف 5 سال کا تھا، 5 سال میں یتیم ہوا، اور ایسا یتیم کہ ماں بھی نہیں تھی، بابا بھی شہید ہو گئے۔ لیکن دوستو میں یہی ہاتھوں کو جوڑ کے میرے امام زمانہ سے کہتا مولا، بے شک 5 سال میں یتیم ہوئے، لیکن آپ نے اپنے بابا کو غسل تو دیا، کفن تو پہنایا، بابا کی نماز تو پڑھی، ارے 11 امام کا جنازہ تو اٹھا۔ ہائے کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ ایسی یتیمہ تھی کہ باپ کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، شمر مجھے نمازے مارنا تھا، اور یہ حال امام کا۔ تابوت یہ امام حسن عسکری کا، تابوت یہ امام حسن عسکری